دعوت دے رہا ہوں یادگار اسلاف عظیم مذہبی اسکالر حضرت مولانا قاری محمد اللہ داد صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو وہ تشریف لائیں۔ ہمارے بانی اور محترم مدیر اعلیٰ حضرت مولانا مفتی فیض اللہ آزاد صاحب رحمہ اللہ الباری کے بڑے مخلص اور پرانے دوست ساتھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم اور دائم رکھے۔ تشریف لاتے ہیں عظیم مذہبی اسکالر حضرت مولانا قاری اللہ داد صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ کیا ٹائم ہو گیا؟ السلام علیکم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو خطبے میں وقت لینا تھا وہ میں نے موقوف کر دیا، اس لیے کہ وقت کی قلت ہے اور اسلامی اسکالر پتہ نہیں کیا کیا کہا۔ ایک جگہ میں گیا تو وہاں انہوں نے کہا خطیب ملت، میں نے اسٹیج سیکرٹری سے کہا ساتھ ساتھ یار یہ بھی کہہ دیتے کہ علم کی قلت، اس نے کہا نہیں اللہ کے بندے نے۔ خیر سب سے پہلے خطبہ تو میں نے پڑھا نہیں، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے میں آنے والے مہمان گرامی، علماء کرام، پیر طریقت، پیران حضرات کو خوش آمدید کراچی آنے پر کہتا ہوں، اس لیے کہ میں کراچی میں رہتا ہوں، اگرچہ میرا بھی تعلق پنجاب سے ہی ہے۔ جو حضرات سامنے میرے بیٹھے ہیں، میرے دائیں بائیں بیٹھے ہیں، ان سب کو خوش آمدید اہلاً و سہلاً و مرحباً بکم کہتا ہوں۔ اور حضرت مولانا فضل الرحمان آزاد دامت برکاتہم، پتہ نہیں وہ ہمارے سامنے تو نہیں آتے، شرماتے ہیں، میں نے ان کو بس آتے ہوئے دیکھا تھا، اس کے بعد پتہ نہیں کہاں چلے گئے، بہرحال ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں، وہ ایک یا تو شرم کی وجہ سے ہمارے سامنے نہیں آتے۔ ایک پٹھان، معاف کرنا ناراض نہیں ہونا، بیمار مرغی بیچنے کے لیے لایا تو اس کا سر نیچے کی طرف تھا، ٹانگوں سے پکڑا ہوا تھا، تو کسی نے کہا کہ یار یہ مرغی بیمار تو نہیں ہے، اس نے کہا نہیں یہ دیہات کی مرغی ہے، اصل میں شرم کی وجہ سے اس نے اپنا سر نیچے کیا ہوا، اس کو شرم آ رہی ہے، شہر میں کبھی آئی نہیں۔ تو پتہ نہیں مولوی فضل الرحمان شرم کی وجہ سے ہمارے سامنے نہیں آتے، اللہ ان کی عمر میں برکت دے۔ اللہ نے بہت بڑا ان سے کام لیا ہے اور لے رہا ہے، اور اپنے والد کے نقش قدم پر اللہ ان کو استقامت عطا فرمائے۔ دعا بھی کرتا ہوں، مبارکباد بھی دیتا ہوں، اور فارغ ہونے والے طلباء کو بھی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں مزاج کے اعتبار سے تو بہت اختصار سے گفتگو کرتا ہوں، اس لیے کہ جن کو کبھی کبھی لاؤڈ سپیکر ملتا ہے وہ تو گھنٹہ گھنٹہ 2 گھنٹے جان نہیں چھوڑتے لاؤڈ سپیکر کے، اور ہم ویسے تھک جاتے ہیں۔ چند باتیں جو میرے ذہن میں ہے اور کم سے کم وقت میں آپ حضرات کے گوش گزار کروں گا، اور اگر برا نہ منائیں تو علماء سے بھی یہی گزارش کروں گا۔ مقصود جو ہوتا ہے وہ شرکت ہوتی ہے برکت کے لیے، چند کلمات کہہ کے اور لاؤڈ سپیکر کو اگر چھوڑتے جائیں تو لوگوں کو بھی ذرا تھوڑا سا ذائقہ تبدیل ہوتا رہتا ہے اور وقت بھی بچ جاتا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو اسٹیج سیکرٹری ہیں، اللہ ان کو خوش رکھے، یہ بہت اختصار سے کام لیتے ہیں، اللہ ان کو استقامت عطا فرمائے۔ میں خوش ہوتا ہوں ان کے اس انداز سے، ورنہ اسٹیج سیکرٹری سب سے زیادہ تقریر کر جاتا ہے اور ساتھ ساتھ کہتا ہے وقت کی قلت ہے، وقت کم ہے، ذرا وقت تھوڑا لیں آنے والوں، اور خود جو ہے وہ 15-20 منٹ
وہ تمہیدی کلمات کہتا رہتا ہے۔ خیر، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون علماء کی موجودگی میں، اور آپ حضرات سب جانتے ہیں، اس کے ترجمے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے اس دین حنیف کی ذمہ داری، قرآن کی ذمہ داری، حدیث کی ذمہ داری اللہ نے کہا اس کو نازل کرنے والے بھی ہم ہیں اور اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں۔ تو یہ اللہ کے ذمے اللہ نے خود لے لیا ہے، اور جن لوگوں کو یہ دولت عطا فرما رہا ہے خداوند قدوس، یہ اللہ کی امانت اپنے سینوں میں لیے پھر رہے ہیں۔ میرے سے پیش رو خطیب حضرت مولانا تاج حنفی سے فرما رہے تھے کہ زمزم کا نہ ذائقہ بدلتا ہے، نہ رنگ بدلتا ہے، نہ خراب ہوتا ہے۔ کیوں؟ کہ اس کی نسبت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے تھی۔ یہ بات میں اپنی طرف سے کہتا ہوں، میرا ذوق ہے کہ جب محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت والی رات غار ثور کی طرف جب جا رہے تھے تو محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں زخمی ہوئے، خون بہنے لگا، تو سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ سواری پہ سوار ہو جائیں۔ توجہ، میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ بعد اوقات لاؤڈ سپیکر کا تو شور شرابہ ہوتا ہے، خطیب تو مست ہوتا رہتا ہے، لیکن سننے والوں کو پتہ نہیں ہوتا بیچاروں کو کیا کہے گئے، یا شور اتنا مچایا جاتا ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ انہوں نے کہا کیا ہے۔ تو بات سمجھ آ رہی ہے میری کہ نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے، چلیں ماشاءاللہ۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا کہ یا رسول اللہ سواری پہ سوار ہو جائے۔ تو محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو بکر سواری ہے کہاں؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ آپ تیار ہوں تو سواری بھی ہے موجود۔ سبحان اللہ، کہنا ہے تو یار ناشتہ کر کے آئے تو زور سے کہو، نہیں کر کے آئے تو میرے سے پیسے لے لو ناشتے کے، پھر کہنا ہے تو زور سے کہو نا، اللہ خوش بھی ہو۔ وہ فضائل اعمال میں لکھا ہے نا مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، سبحان اللہ کہنے سے ایک درخت لگ جاتا ہے جنت میں۔ ایک خان صاحب نے جب یہ سنی یہ حدیث اور حضرت مولانا زکریا کا قول، تو انہوں نے تسبیح دی اور سبحان اللہ پہ زور لگایا۔ تو کسی نے کہا، کسی پیر صاحب نے، کہ حضرت اور ذکر اذکار بھی تو ہے نا، آپ صرف اسی پہ زور لگا رہے ہیں۔ اس نے بولا ہاں ہم کو پتہ چلا ہے کہ درخت لگے گا، وہ 500 سال تک گھوڑا دوڑ لگاتا رہے گا، اس کے سائے کو کراس نہیں کر سکے گا، تو ایک سبحان اللہ کہنے پر اتنا بڑا درخت لگے گا۔ ہم ادھر بھی ٹال کا کام کرتا ہے، سبحان اللہ پڑھے گا جنت میں جائے گا، ادھر بھی ٹال بنا دے گا، سبحان اللہ۔ تو خیر یہ میں بات کر رہا تھا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا محبوب سواری حاضر ہے، ابو بکر جو موجود ہے، سبحان اللہ اس پہ کہنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا، قبول کیا، اور پھر ابو بکر جھک گیا نبی کو کندھے پہ بیٹھانے کے لیے، علی بستر پہ سو گیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ابو بکر کی گود بن گئی۔ تو جب وہ نیچے جھکے، یہ پوری امت کو، پوری کائنات کو، اور پورے علماء کو، پورے ایمان والوں کو یہ اشارہ دیا کہ نبی کے آگے جھک جانا ہی عبادت ہے، جھک جانا ہی ایمان کی علامت ہے، جھک جانا ہی جنت کمانے کا ذریعہ ہے۔ مصور کھینچ وہ نقشہ، مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو، مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر حکم پیغمبر ہو، ادھر گردن جھکائی ہو۔ ابو بکر صدیق جھک گئے، امت کو سبق سکھا دیا کہ نبی کے حکم پر، نبی کے نام پر اور نبی کے صحابہ کے لیے جھک جاؤ گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ پھر بیٹھے، ایک ٹانگ ادھر تھی، ایک ٹانگ ادھر تھی،
زمزم کو نسبت ہوئی اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی سے، اور ابو بکر کے سینے کو نسبت ہوئی محمد الرسول اللہ کی ایڑی دل پر لگنے سے۔ اور کسی نے پھر یہاں نقشہ کھینچا، من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جان شدی۔ جب وہ دیکھا بیٹھا ہوا ایک پاؤں ادھر ایک پاؤں ادھر اور سر پہ ہاتھ، جب سر پہ ہاتھ رکھے تو دماغ میں علوم نبی منتقل ہو گیا۔ جب ایڑی دل کو لگی تو علم نبی دل کے اندر منتقل ہوتا رہا۔ اور نوجوانوں سمجھنے کی کوشش کرو، علماء کرام، اللہ کا فضل ہے، علماء کے پاؤں ریت پر نہیں ہیں، علماء کے پاؤں ایسے پہاڑ پر ہیں کہ وہ کبھی نہ دب سکتا ہے، نہ جھک سکتا ہے، نہ موم ہو سکتا ہے۔ الحمدللہ یہ علم نبی کی برکتیں ہیں، یہ صحابہ نے ہمیں سکھایا۔ من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جان شدی۔ اوپر دیکھا تو آفتاب نبوت کا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ توجہ ہے نا میری طرف کہ نہیں؟ اوپر دیکھنے والوں نے دیکھا تو آفتاب نبوت، سراج منیر، داعیاً اللہ بإذنہ و سراج منیرہ، محبوب کا چہرہ چاند کو شرمانے والا چمک رہا ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ لیٹے ہوئے تھے، استراحت فرما رہے تھے۔ مولانا اقبال سے ڈر لگتا ہے آپ سے کہیں کوئی غلطی نہ ہو جائے، تو حضرت جابر فرماتے ہیں 14ویں کا چاند اپنے شباب پہ تھا، کبھی میں چاند کو دیکھتا تھا، کبھی محمد کے چہرے کو دیکھتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کبھی ادھر دیکھوں، کبھی ادھر دیکھوں، کبھی ادھر دیکھوں، کبھی ادھر دیکھوں، لیکن کہتے ہیں کہ میں نے آخر میں فیصلہ یہ کیا کہ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ چاند کے چہرے پر چھائیاں، میرے مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ اوپر دیکھا تو آفتاب نبوت نظر آ رہا ہے، جب چلتے ہوئے دیکھا تو ابو بکر چل رہا ہے۔ من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جان شدی، تا کس نہ گوید بات عظیمن دیگرم تو دیگری۔ والذین معہو، مولانا تاج صاحب نے پڑھا تھا، باقر مجلسی لکھتا ہے والذین معہو سے اپنی تفسیر میں اگر آپ پڑھیں تو وہ لکھتا ہے والذین معہو سے مراد ابو بکر صدیق ہے۔ اور سباتر الاحلام ایک تفسیر ہے جو عربی میں ہے، ابو الفضل فیضی نے لکھی ہے، بغیر نقطے کے، الحمد کی الف سے لے کے سورۃ والناس کی سین تک بغیر نقطے کے اس نے تفسیر لکھی ہے۔ اور ثانی اسنین پہ اس نے لکھا ہے کہ ثانی اسنین سے مراد سیدنا ابو بکر صدیق ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق کا ذکر اللہ نے قرآن کی کئی آیاتوں میں کیا ہے، اور صحابہ کا ذکر حدیث کی ہر کتاب میں، قرآن کے ہر سپارے میں، قرآن کے ہر سپارے میں۔ اب میں تھوڑی سی بات آپ حضرات سے، طلباء سے کرنا چاہتا ہوں، آپ سے جو کرنی تھی کر لی، میں 5-6 منٹ کے اندر معاملے کو نمٹانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک دور تھا، حضرت مولانا عبد المعبود صاحب اور دیگر علماء بھی اور عوام الناس بھی، سامعین کو بھی سنانا چاہتا ہوں۔ ایک دور تھا مدارس کا جو سلسلہ تھا، مدارس کا سلسلہ خانقاہوں سے جڑا ہوا تھا، اصلاح کرنے والے بزرگوں سے، پیر طریقت جس کو کہتے ہیں، جس کو تصوف کہتے ہیں، ان کے ساتھ سلسلہ جڑا ہوا تھا۔ ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کو سناؤں۔ ایک مولانا عتیق الرحمن صاحب تھے،
سہیوال میں ایک مدرسہ تھا، مدرسے کا نام تھا شرعیہ، وہ وہاں کے محتمیم تھے، حضرت مولانا عبدالقادر رائے پوری سے وہ بیعت تھے۔ حضرت مولانا عبدالقادر رائے پوری کا جب انتقال ہوا تو یہ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ طیبہ میں گیا تو حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ، آپ میں سے بہت سے لوگ جاتے ہوں گے، میں بھی کبھی کبھی چلا جاتا ہوں، تو شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کی طرف بیٹھا کرتے تھے، وہیں سے سلام بھی پیش کرتے تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ میں مواجہ شریف میں اس لیے نہیں جاتا کہ میرے ایسے اعمال نہیں ہیں کہ نبی کے چہرے کے سامنے جا کے کھڑا ہو جاؤں۔ یہ بھی ہمیں صحابہ نے سکھایا ہے، صحابہ نے بتایا ہے، ورنہ تیرے باپ نے میرے باپ نے نہیں بتایا۔ صحابہ کو نہیں سمجھو گے دین سمجھ نہیں آئے گا، ابو بکر سمجھ میں آئے گا، دین سمجھ آئے گا، نبی سمجھ آئے گا، عمر سمجھ آئے گا۔ صداقت کو صدیق کی جستجو ہے، صداقت کو صدیق کی جستجو ہے، عدالت مزاج عمر ڈھونڈتی ہے، سخاوت ہے روح عثمان پہ صدقے، سخاوت ہے ادھر روح عثمان پہ صدقے، شجاعت ادھر علی کو ڈھونڈتی ہے۔ تو صحابہ کی شان، صحابہ کا مقام جب تک دل میں نہیں آئے گا، قرآن بھی سمجھ نہیں آئے گا، حدیث بھی سمجھ میں نہیں آئے گی، نبی کا کردار، نبی کی سیرت بھی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو بتا رہا تھا مفتی عتیق الرحمن صاحب بیعت ہوئے شیخ الحدیث مولانا زکریا سے، فرمانے لگے میں صلاۃ والسلام پیش کر رہا تھا اور دل میں خیال آ رہا تھا کہ مولانا عبدالقادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے تو جب دل کرتا تھا، جو جی چاہتا تھا میں بات کر لیا کرتا تھا۔ اب یہ ہے کہ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب قدرے سخت ہیں، پتہ نہیں ان سے بات کر سکوں گا کہ نہیں کر سکوں گا، حوصلہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، وہ سنیں گے کہ نہیں سنیں گے۔ وہ فرماتے ہیں میں وہاں سے فارغ ہوا، حضرت شیخ الحدیث کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے، آنکھیں بند تھی، لوگ مصافحہ کر رہے تھے، میں نے بھی جا کے مصافحہ کیا، آنکھیں نہیں کھولی۔ جب میں نے مصافحہ کیا انہوں نے کہا بھئی بات کر لیا کرو، کس نے تمہیں منع کیا، بات کیا کرو، شکایتیں نہیں لگایا کرو۔ یہ تھے ہمارے بزرگ، یہ تھے صاحب نسبت۔ تو میں طلباء سے کہوں گا کہ علم تو آپ نے پڑھ لیا، لیکن صاحب نسبت سے، کسی تصوف کے امام سے، کسی تصوف کے بزرگ سے بھی اپنا رابطہ قائم کریں، تب جا کے برکت ہوگی۔ علم تو شیطان کے پاس اتنا تھا کہ کسی کے پاس بھی نہیں ہے، لیکن وہ شیطان چونکہ اطاعت کرنے والا نہیں تھا، ذکر کرنے والا نہیں تھا، انسانیت کی قدر کرنے والا نہیں تھا، آپ کو اللہ نے علم نبی سے مالا مال کیا ہے، تو بزرگوں سے بھی تعلق قائم کریں، اور بزرگوں سے جب تعلق قائم ہوگا اللہ تعالیٰ آپ کے علم کے اندر برکتیں عطا فرمائے گا۔ ہمارے میرے شیخ حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے پیر تھے، وہ عموماً اپنے بیان میں کہا کرتے تھے کہ لوگوں کو نماز کے فرائض، وضو کے فرائض، واجبات، مستحبات یاد کراؤ۔ میری سمجھ میں نہیں آتا تھا، آج سے تقریباً 25-30 سال پہلے کی بات ہے۔ میں کہتا تھا پتہ نہیں یہ کیوں یہ بات کرتے ہیں، عوام آتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اٹھ کے بھاگ لیتے ہیں، نماز پڑھی تو جتی پھڑی تو ڈسن والی گل کی، آئی سمجھ کے نہیں، نماز پڑھی جتی پھڑی تو بھجن والی گل کی تھی۔ میں نے کہا کیسے؟ ہمت نہیں ہوتی تھی حضرت سے بات کرنے میں، اللہ نے ایک روب دیا تھا، روحانی طور پر اللہ نے ایک عروج عطا فرمایا تھا، اللہ ان کے درجات کو بلندیاں عطا فرمایا، آمین کہہ دو۔ تو میں نے ایک دن تھوڑی سی ہمت کر کے میں نے کہا حضرت یہ کیسے ممکن ہے کہ عوام کو ہم یہ ساری چیزیں سکھائیں، اس میں تو وقت لگتا ہے، پڑھنے پڑھانے میں، درس گاہوں میں بیٹھنا ہوتا ہے۔ حضرت نے فرمایا کوئی مشکل کام نہیں ہے، ہر نماز کے بعد یا کسی ایک نماز کے بعد لوگوں کو بتاؤ کہ وضو کے 4 فرض ہیں، سب سے پہلا فرض جو ہے وہ ہاتھ دھونا ہے، بس چھٹی۔ دوسرے دن اس کو دہرا کے پھر دوسرا فرض بتاؤ کہ منہ دھونا ہے، بس۔
तीसरे दिन इन दो को रिपीट करो और तीसरा फ़र्ज़ बताओ कि चौथाई सर का मसा करना है। एक एक लफ्ज़ बताते जाओ, वो सीखते जाएंगे। एक मुद्दत लगेगी, उनके पास से सारा इल्म मुस्तहब्बात का, सुन्नत का, फ़रज़ का, वाजिबात का आ जाएगा। अल्लाह के फ़ज़ल से हमने शुरू किया, उसके अंदर कामयाबी हुई। तो मैं अपने तलबा अज़ीज़ से ये कहना चाहूँगा कि अल्लाह ताला आप लोगों को इल्म दिया है, ज़िम्मेदारियाँ दी हैं, इसको निभाने की कोशिश करो। और हज़रत मौलाना फैज़ुल आज़ाद से मेरे बहुत अच्छे मोहब्बत वाले साथी थे, लेकिन दुनिया ने सबसे जाना है। किसी ने कहा है ना, मिले खाक में अहले शां कैसे कैसे, मिले खाक में अहले शां कैसे कैसे, मकी हो गए लामकां कैसे कैसे, हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, ज़मीं खा गई आसमां कैसे कैसे, खिज़ां लूट ही ले गई बाग सारा, खिज़ां लूट ही ले गई बाग सारा, तड़पते रहे बाग़बां कैसे कैसे। ये तो अल्लाह का कानून है, अल्लाह का ज़ाब्ता है। पूरी कायनात के अंदर जो भी आया उसने वापस जाना है। महबूब दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दुनिया से चले गए, लेकिन अपनी अमानत सहाबा के सपुर्द कर गए और सहाबा ने हक अदा किया अपनी अमानत पहुँचाने का। तो इसलिए मौलवी फजलुर रहमान आज़ाद साहब को कहना चाहता हूँ, तेरे बाप ने बहुत बड़ा काम किया है और वो अमानत तेरे सपुर्द करके गया है। इस अमानत के ऊपर अगर इस्तकामत से काम करते रहोगे तो इसी तरीके से फूल खिलते रहेंगे, इसी तरह इस चमन की आबियारी होती रहेगी। और जितने उलमा आए हुए हैं या जो नहीं हैं, उन्हें आपकी पुष्ट पर हैं, आपकी सरपरस्ती कर रहे हैं, आपने हिम्मत की। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप इस काम को, इस बेड़े को, इस किश्ती को, इस मिशन को लेके चल रहे हैं। मैं दुआ करता हूँ कि खुदावंद कुद्दूस आपको कामयाबी दे और इस चमन को आबाद और शाद रखे। फ़कीराना आए सदा कर चले, फ़कीराना आए सदा कर चले, मियाँ खुश रहो तुम हम दुआ कर चले। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।